الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی ٹریٹی آف ورسائلز جون 1919، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دی بگ فور جو تھے، جو کہ چار اسٹیٹس کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، ان کا کیا کردار تھا دی ٹریٹی آف ورسائلز میں، چونکہ وہی لوگ تھے، یہ وہی اسٹیٹس تھے جنہوں نے آگے بنانا تھا انٹرنیشنل آرڈر کو، انٹرنیشنل سسٹم کو، یا انہوں نے امپوز کرنا تھا انٹرنیشنل سسٹم یا انٹرنیشنل آرڈر دنیا پر، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی اسٹیٹس تھے جو کہ فرسٹ ورلڈ وار میں وکٹوریس تھے، یا یہ وہی اسٹیٹس تھے یا انہی اسٹیٹس کے ریپرزنٹیٹیوز تھے جنہوں نے جنگ میں جو ہے وہ فتح حاصل کی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان میں مختلف ہم یہ ڈسکس کریں گے بیسیکلی کہ ان چار اسٹیٹس میں پاور ڈائنامکس کا کس طرح حالات کس طرح تھے، کون سب سے زیادہ پاورفل تھے، اور ان کے فارن پالیسیز کی وجہ سے، ان کی فارن پالیسی کی وجہ سے، یا جو یہ فور اسٹیٹس تھے انہی کی فارن پالیسیز کی وجہ سے آگے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یا دی ٹریٹی آف ورسائلز کے بعد کس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں چینجز آئے، یا کس طرح انہی کی فارن پالیسیز کی وجہ سے، انہی کی ایون ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی پرسنالٹیز کی وجہ سے، انہی کی سوچ کی وجہ سے آگے انٹرنیشنل سسٹم میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، یا دنیا میں کون کون سی چینجز جو ہیں وہ، کون سے اثرات جو ہیں وہ انہی کی وجہ سے آئے۔ اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ان چار اسٹیٹس نے آگے انٹرنیشنل سسٹم کو بنایا، انٹرنیشنل آرڈر کو انہوں نے ڈیولپ کیا، یا کس طرح انہی کی وجہ سے بیسیکلی سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ انہی کی وجہ سے 1939 میں بعد میں شروع ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان چار لوگوں میں چار چونکہ ریپرزنٹیٹیوز تھے، پریزیڈنٹس تھے مختلف اسٹیٹس میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یو ایس اے تھا، یو کے، فرانس اور اٹلی تھی، اور انہی چار یہی اسٹیٹس تھے جو کہ وکٹوریس تھے، یا جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں فتح حاصل جو ہے وہ مطلب فتح یاب ہوئے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یا ہم ڈسکس کریں گے انہی کے اسٹیٹس کی فارن پالیسیز کو، کہ ٹریٹی آف ورسائلز میں یہ لوگ جو ہے یہ کیا چاہتے تھے، کیونکہ ٹریٹی آف ورسائلز اس طرح کی ایک معاہدہ تھا، یہ کہ یہ اس طرح ایک معاہدہ تھا کہ جو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ انہی کی وجہ سے، اسی ٹریٹی کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم بنا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگے اسی کی وجہ سے جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے یہ اسی کی وجہ سے شروع ہوا۔ اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی ہر ایک جو ہے، ہر ایک پریزیڈنٹ یا ہر ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ کیا چاہتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے ساتھ جو ہے، چونکہ انہوں نے معاہدہ جو ہے یہ کیا تھا، اور بعد میں چونکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امپوز کیا تھا یہی معاہدہ، جو کہ انہی اسٹیٹس پر جو کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے یا ڈسنٹیگریٹ ہوئے تھے، جیسے کہ آٹومن امپائر تھا، یا جو کہ لوزر تھے فرسٹ ورلڈ وار میں، ان پر کس طرح یہ ٹریٹی جو ہے ان چار لوگوں نے یا ان چار اسٹیٹس نے جو ہے وہ امپوز کیا تھا۔ سب سے پہلا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلیمنسو ہیں، فرانس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور بیسیکلی فرانس جو ہے یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلی تو یہی بات ہے کہ چونکہ اسی کی نیبر جو ہے وہ جرمنی تھی، اور جرمنی جو ہے ہمیشہ ان کا، اگر ہم دیکھیں تو فرانس کی فارن پالیسی جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار تک، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ایون بعد جو ہے فرانس یہ چاہتا تھا کہ کس طرح جرمنی سے اپنی ملک کو سیکیور کرے، یا جرمنی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلیمنسو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ، یا فرانس چاہتا تھا کہ کس طرح جرمنی سے جو ہے اپنے آپ کو سیکیور کر سکے، یا کس طرح جرمنی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریٹی آف ورسائلز میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہی ٹرمز اور کنڈیشن جو ہے اسی ٹریٹی میں انکلوڈ کیا جائے یا کیا جا سکے، جو کہ زیادہ تر فائدہ فرانس کو ہو، یا جس سے فرانس کو ایک سیکیورٹی ملے، یا فرانس جو ہے اسی ٹریٹی کی وجہ سے جرمنی سے خصوصاً وہ محفوظ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریونج جو ہے بدلہ لینا چاہتے تھے جرمنی سے، خصوصاً جرمنی سے تھے، یا جو کہ ڈیفیٹڈ پاورز تھے ان سے، اور خصوصاً جرمنی سے، کہ
چونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی کی ایگریسو فارن پالیسی کی وجہ سے سیکنڈ فسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ بھی شروع ہوا تھا، اور بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار جو ظاہری بات ہے کہ اسی ٹریٹی آف ورسائلیز کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہوا تھا۔ تو اس طرح تھا کہ فسٹ ورلڈ وار جب ختم ہوا تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یا دنیا الزام لگا جرمنی پر کہ جرمنی کی وجہ سے فسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ شروع ہوا تھا، اور یہاں پر فرانس بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنا بدلہ جو ہے وہ لے لے جرمنی سے۔ اور تیسرا جو ان کا آبجیکٹیو تھی، یا جو مقصد تھا فرانس کا، وہ یہ تھا کہ اپنی جتنی بھی ان کے جتنی بھی نقصانات ہوئے تھے، انہیں نقصانات کے ریپریشن جو ہے وہ جرمنی سے لے لے، یا جو کہ ڈیفیوٹیڈ پاور سے خصوصاً جرمنی سے جو ہے یہ اپنی جو جتنی بھی نقصانات ہوئے ہیں ان کی ریپریشن لے۔ اچھا، اور یہی تین جو ہے بیسیکلی وہ یہی تین آبجیکٹیوز جو ہے وہ کلیمنسو جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، اور بیسیکلی وہ انہی ٹرمز، بیسیکلی یہ اس طرح ہے کہ یہ چار لوگ جو تھے وہ وہی ٹرمز اور کنڈیشن ٹریٹی آف ورسائلیز میں انکلوڈ کرنا چاہتے تھے، جو کہ جس سے زیادہ ایک انہی کے ممالک کو جو ہے یہ فائدہ زیادہ ہو، یا انہی ممالک کے انٹرسٹ جو ہے وہ ٹو میکسیمم لیول جو ہے وہ سیٹسفائی ہو۔ تو بیسیکلی کلیمنسو جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ جرمنی سے جو ہے وہ ریپریشن لے لے، جرمنی سے ریونج لے لے، اور جرمنی سے خصوصاً جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ اور ایون ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ 1920s کا جو ڈیکیڈ ہے، 1930s کا جو ڈیکیڈ ہے، انہی دونوں 20 سالوں میں فرانس کی فارن پالیسی یہی رہی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو جرمنی کی ایگریسو جرمنی سے جو ہے اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کر سکے۔ اور بیسیکلی یہ بات بھی ہے کہ فرانس جو ہے وہ زیادہ تر ایگریسو تھا انہی ٹریٹی آف ورسائلیز میں جرمنی کی طرف کہ جرمنی جو ہے وہ یہ چاہتے تھے فرانس والے کہ جرمنی جو ہے آنے والی دنوں میں اپنے پاؤں پر بھی نہ اٹھ سکے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کس طرح جرمنی کو کمزور کیا جا سکے، یا کس طرح جرمنی سے جو ہے فرانس کو وہ فرانس کی دفاع کیا جائے۔ دوسرا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈیوڈ لائڈ جارج تھے، اور وہ چونکہ ریپرزینٹ کرتے تھے یونائٹڈ کنگڈم کو، اور اس طرح تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جرمنز کو یا جرمنی کو وہ پنش کرے، اور اس طرح کی چونکہ ظاہری بات ہے کہ برٹش پبلک جو تھی یا لوگ جو تھے یو کے کے، وہ اینٹی جرمن سینٹیمنٹس ان میں پائے جاتے تھے، یا فسٹ ورلڈ وار چونکہ اس طرح تھا کہ فسٹ ورلڈ وار کے وہ مطلب ان کا الزام جو ہے، فسٹ ورلڈ وار کا الزام جو ہے وہ جرمنی پر لگا تھا، تو اسی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ یو کے میں چونکہ پارلیمنٹری یا ریپرزنٹیٹیو یا ڈیموکریسی تھی، تو لوگوں نے یا پبلک اوپینین اس طرح تھا کہ وہ اینٹی جرمن تھا۔ تو جارج جو تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جرمنی کو کس طرح پنش کیا جائے، لیکن اس طرح تھا کہ وہ کلیمنسو کی طرح یا فرانس کی طرح وہ یو کے جو ہے وہ مطلب ایگریسو نہیں تھی جرمنی کی طرف۔ اچھا، اور پرائیویٹ میں وہ چونکہ وہ پرائیویٹ میں اس طرح انہوں نے وہ اپنی انٹینشن ظاہر کیے تھے یا ایکسپریس کیا تھا اپنی اوپینین کو کہ جرمنی کو جو ہے چونکہ جرمنی جو ہے وہ یو کے کی ایک ٹریڈنگ پارٹنر تھی، تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جرمنی جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو یا پاورفل ہو، اتنا بھی پاورفل نہ ہو کہ وہ بعد میں جس طرح رویہ اختیار کیا تھا جرمنی نے فسٹ ورلڈ وار سے پہلے وہ اسی طرح ہو۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ چونکہ اکنامک انٹرسٹ کی بات تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ جرمنی جو ہے وہ ریپیئر ہو۔ اور آخری جو چیز تھی وہ اس طرح تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اسٹرانگ جرمنی کے ذریعے سے جو ہے ہم کمیونزم کو، جس کو وہ ڈیزیز فرام دا ایسٹ جو ہے وہ کہتے تھے، کہ کمیونزم کو چونکہ 1917 میں رشیا میں ریولوشن آیا تھا، جو کہ بولشوک ریولوشن آیا تھا یا کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا، تو وہ اس طرح وہ چاہتے تھے کہ اگر جرمنی اسٹرانگ ہو تو جرمنی ایسٹ سے جرمنی جو ہے یہ اس طرح ایک اسٹیٹ ہوگا کہ وہ ویسٹرن یورپ کو جرمنی کی وجہ سے جو ہے وہ کمیونزم سے بچ سکے گا ویسٹرن یورپ۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جرمنی جو ہے ایک اسٹرانگ اگر اسٹرانگ ملک بنتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کمیونزم کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا،
اس طرح یہ بھی ہے کہ بعد میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی اس طرح ہوا کہ کمیونزم سے ویسٹ، خصوصاً جرمنی میں ایک جرمنی جو ہے، جرمنی میں جرمنی کے ذریعے سے جو ہے وہ ویسٹرن یورپ جو ہے کمیونزم سے وہ بچتا رہا، یا انہوں نے جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے جو پاورز تھے، سیکنڈ ورلڈ وار کے جو پاورفل جو ونر وکٹوریس پاورز تھے، انہوں نے جرمنی کا استعمال کیا کمیونزم کو کنٹین کرنے کے لیے۔ آخری ہمارے ساتھ جو تھے وہ ووڈرو ویلسن تھے، اور ووڈرو ویلسن کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کا تینوں میں چاروں میں، چونکہ اٹلی جو ہے بعد میں ٹریٹی آف ورسائلز کے ذریعے سے، چونکہ ان کے ٹریٹی آف ورسائلز کے ساتھ جو اٹلی کی خواہشات تھے، جو ان کے ڈیمانڈس تھی وہ پوری نہیں کیے گئے، تو اس طرح اس کی وجہ سے ان تینوں میں، یا جو 4 اسٹیٹس تھے ان تینوں سے اٹلی جو ہے وہ مخالف ہو گئی، اور بیسک وجہ یہ تھی کہ فسٹ ورلڈ وار میں اٹلی جو ہے وہ ان کنڈیشن پر انہوں نے فسٹ ورلڈ وار میں حصہ لیا تھا، انہی پاور کے ساتھ کہ بعد میں اٹلی کو ٹارگیٹڈ کیا، مختلف ٹیریٹریز جو ہیں، مختلف ایریاز جو ہے وہ مل جائیں گی، تو بعد میں جب نہیں ملی تو اٹلی نے جو ہے وہ اپنے راہ جدا کی انہی پاور سے۔ اور چونکہ ووڈرو ویلسن جو تھے وہ کس طرح ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، ان کے 14 پوائنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور بعد میں اس طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یو ایس جو تھا یا امریکہ جو تھی وہ ایک یو ایس جو تھا وہ ایک پاورفل یا ایمرجنگ سپر پاور تھا، تو بیسیکلی اس طرح ہے کہ ایمرجنگ سپر پاور جو ہے وہ اپنے لیے اپنی ہی انٹرسٹ کو میکسیمائز سیٹسفائی کرنے کے لیے اس طرح کے ورلڈ آرڈرز بناتے ہیں، اس طرح انٹرنیشنل سسٹم بناتے ہیں جس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو، تو چونکہ یو ایس جو تھا وہ ایک ایمرجنگ پاور تھا، ایک ایمرجنگ سپر پاور تھا، تو ظاہری بات ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روولسن نے جو ہے آج کل جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے، اسی کا بنیاد جو ہے وہ روولسن نے اپنی 14 پوائنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ مطلب بنیاد رکھا تھا۔ 14 پوائنٹس جو ہے آگے ہم بعد میں لیکچرز میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، وہ چاہتے تھے کہ جرمنی کو وہ سزا دے، پنش کرے، لیکن زیادہ نہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو ہے جرمنی کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کیا جائے جو کہ وہ ان کو بھی فائدہ مند ہو، یا جس سے جرمنی میں ہے جو جرمنی میں ایگریسو سوچ جو ہے وہ ان کو اسی ایگریسو سوچ کو تقویت نہ ملے، یا جرمن لوگ جو ہے ان کو جو ہے وہ مطلب ان کو ہارٹ نہ کیا جائے، تو وہ اس طرح کے ایگریسو نہیں تھا یونائٹڈ اسٹیٹس، جس طرح کہ فرانس تھا، جس طرح کہ یو کے تھا، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے ٹریٹی آف ورسائلز میں بھی، اور لبرل آرڈر کے بنیادوں میں جو کہ یہاں سے جو ہے وہ رکھی گئی تھی یہاں پر بھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی 14 پوائنٹس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے ہمیں بنانا چاہیے، جو کہ دی لیگ آف نیشن بن گیا، اور جس کے ذریعے سے مختلف اسٹیٹس جو ہے وہ اپنے ڈسپیوٹس کو پیسفل طریقے سے جو ہے وہ حل کریں گے۔ لیکن بعد میں اس طرح ہوا کہ ووڈرو ویلسن جو ہے ان کی آئیڈیاز کو، انہی 14 پوائنٹس کو یو ایس میں لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، اور بعد میں ایون یہ بھی ہوا کہ ٹریٹی آف ورسائلز کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے انہی پریشرز کی وجہ سے، خصوصاً کانگریس کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹیفائی وہ نہیں کر سکے، اور یو ایس جو ہے وہ اپنی آئسولیشنزم کی جو پالیسی تھی پہلے، ایون یہاں پر فسٹ ورلڈ وار تک جو آئسولیشن میں وہ رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کی یا یورپین افیئر میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کرے، تو اسی کی وجہ سے انہوں نے آئسولیشنزم کی طرف پھر گئے انہی شارٹ ٹرم کے لیے، اور جو ہے وہ بعد میں وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے ایک ایکٹیو اسٹیٹ بن جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک صرف اور صرف ایک رشیا کے ساتھ ایک سپر پاور جو ہے وہ ایک ایمرجنگ سپر پاور بنتا ہے، ایک سپر پاور اسٹیٹس جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد حاصل کرتا ہے، تو بعد میں وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کیا یو ایس اے نے، شروع کیا 1941 سے، لیکن 1941 تک مطلب ایک انڈائریکٹلی جو ہے یورپین افیئرس پر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے ٹو اے لارج ایکسٹینٹ جو ہے وہ اثر انداز ہو۔